یہ تھوڑا آرام چلاؤ، زیادہ تیز چلانے کی ضرورت نہیں۔ تبدیلی ایسی آئی کہ لوگوں کی جان ہی نکل گئی ہے، اور پھر کہا گیا کہ یہ سب سے پہلے تو آپ نے گھبرانا نہیں۔ لیکن اب عوام پوچھ رہی ہے کہ اب آپ کیوں گھبرا گئے سر؟ انہیں ووٹ ڈلوا کر پارلیمنٹ کون لے کر گیا تھا؟ جہاں یہ بنارسی ٹھگ سیاست کے نام پہ دھندا اور اپنی بولیاں لگوا کے پہلے سے گندی سیاست کو مزید گندا کرنے کے لیے ریکارڈز بنا رہے ہیں۔ नमस्कार फ्रेंड्स, भारत टीवी के इस वीडियो में आपका स्वागत है। अभी जो आपने वीडियो क्लिपिंग देखी उसमें पाकिस्तानी एंकर मुबशिर लुकमान इमरान खान को फटकार लगा रहे थे कि उन्होंने इलेक्शन के समय कहा था कि वो 90 दिन में सारा करप्शन दूर करेंगे। इसी उम्मीद पर आवाम ने उनको भारी बहुमत देकर प्राइम मिनिस्टर बनाया, लेकिन इमरान खान ने ईमानदार लोगों को मिनिस्टर बनाने की जगह दूसरी पार्टियों से आए भ्रष्ट लोगों को मंत्री बना दिया, जिससे भ्रष्टाचार और महंगाई और ज़्यादा बढ़ गई। और अब अगर इमरान खान ने अगर ध्यान नहीं दिया तो उनकी सरकार गिर भी सकती है। इस पर आगे वीडियो में बातचीत है, आइए देखते हैं। देखने के साथ मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरा हौसला बढ़ाएं, साथ ही बेल आइकन प्रेस करके आगे के वीडियोस की नोटिफिकेशन समय पर पाएं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। सोच लें کہ آپ نے حکومت کرنی ہے، کیسے کرنی ہے، کیونکہ اگر آپ نے حکومت سے اس بار آپ نکلے تو پھر آپ کو بتاؤں دوبارہ آپ کو چانس نہیں ملے گا۔ اور اس کا ایک پورا بیک گراؤنڈ ہے۔ 90 کی دہائی سے میں ٹانگا پارٹی کہلانے والی پاکستان تحریک انصاف اس وقت پاکستان کی حکمران جماعت ہے، اور یہی نہیں بلکہ پارلیمنٹس میں سینٹ میں بھی اس جماعت کو 26 سیٹوں کی کے ساتھ ایک اکثریت حاصل ہے، اور اس جماعت کا وزیر اعظم ہے، اس جماعت کا صدر ہے، اس کے پاکستان کے 2 صوبوں میں وزیر اعلیٰ ہیں، اور تخت لاہور جو ہے وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ عثمان بزدار یہاں پہ وزیر اعلیٰ ہو سکتا ہے۔ اس کے گورنرز ہیں اپنے، اور اب کے پی کے میں بھی برسر اقتدار، گلگت بلتستان میں بھی اس کی حکومت، اور 4 میں سے 3 صوبوں میں اس کے گورنر۔ قصہ مختصر، عوام نے اس پارٹی کو فرش سے عرش پہ پہنچا دیا، لیکن اس کے بعد عوام کو کیا ملا؟ گلے شکوے، ہر چیز کا ذمہ دار کوئی اور، عوامی خدمت کے نام پہ آنے والے پیسوں کے پجاری نکلے، جبکہ کئی وزیر مداری نکلے۔ جو لوگ اس ملک کو کھا گئے وہ لوگ بھی اس پارٹی کی کابینہ میں آ گئے۔ تبدیلی ایسی آئی کہ لوگوں کی جان ہی نکل گئی ہے، اور پھر کہا گیا کہ یہ سب سے پہلے تو آپ نے گھبرانا نہیں۔ لیکن اب عوام پوچھ رہی ہے کہ اب آپ کیوں گھبرا گئے سر؟ عوام کی اتنی قربانیوں کے بعد آپ کا جو دل کرے آپ کر دیں، آپ ریڈی میڈ وزیر اور مشیر لا کر بٹھا دیں، پھر ان کو ووٹ دینا بھی لوگوں کی ذمہ داری بنا دیں۔ ایسا نہیں چلے گا جناب۔ یہ پارٹی پاکستان میں ایک نئے نظریے کا دعویٰ لے کر آئی تھی، اور پاکستان کی نوجوان نسل نے اس کو سپورٹ کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ تو پھر اس جماعت نے پاکستان کے نوجوان سمیت خواتین اور بزرگوں کو اتنی شدت سے کیوں مایوس کر دیا؟ کیوں یہ جماعت پاکستانیوں کے خوابوں کی تعبیر نہیں کر سکی؟ اس جماعت نے تو دعووں اور امیدوں میں دوسری جماعتوں کو اپنے قریب بھی نہیں پٹکنے دیا، اور نتیجہ یہ نکلا کہ جتنے بڑے دعوے کیے گئے، جو کہ 90 دن میں ملک کی تقدیر اور کرپشن ختم کرنے کے دعوے، اتنی ہی بڑی مایوسی کا سامنا بھی اسی قوم کو اٹھانا پڑنا۔ اب جب اس جماعت کو اقتدار کی جھلک نظر آئی تو اس نے پیپلز پارٹی کے ذوالفقار علی بھٹو کی طرح اپنے نظریات کو گروی رکھ کے اپنی پارٹی کے دروازے زمینداروں اور جاگیرداروں کے لیے کھول دیے۔ جب اس پارٹی کو پتہ چلا کہ اقتدار کا راستہ روایتی سیاستدانوں کے بغیر حاصل کرنا ناممکن ہے، تو نون لیگ کی طرح دوڑے لگانے والے گھوڑے کو جوک در جوک اپنی پارٹی میں جگہ دے دی۔ کہاں ہیں اس پارٹی کے وہ سیاسی نظریاتی لوگ جنہوں نے اس ٹانگا پارٹی کے لیے قربانیاں دیں؟ اور ظاہری سی بات ہے کہ جب اپنے ملک کے اپنے مفادات کے لیے نظریات کی قربانی آپ دیں گے تو وقت آنے پہ یہ مفاد پرست ٹولہ کبھی بھی آپ کے ساتھ نہیں کھڑا ہوگا۔ پھر گلا کیسا، پھر شکوہ کس سے؟ اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آم کے درخت پہ امرود لگ جائے؟ کسے نہیں پتا کہ یہ مفاد پرست ٹولہ ایک ٹکٹ کی یقین دہانی پہ ملک کے مفادات کو سولی چڑھا دیتا ہے، ہر ڈوبتی کشتی سے چھلانگ مارتا ہے، کڑک کر کے دوسری کشتی پہ سوار ہو جاتا ہے، اور یہ گزشتہ کئی دہائیوں سے پاکستان کا بچہ دیکھ رہا ہے
پھر کہا گیا کہ اگر اوپر وزیر اعظم ایماندار ہو تو ان لوگوں سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. وہ بھی ہو گیا. لیکن پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ بیوروکریسی کو لگام ڈالنا مشکل ہو گیا. بیوروکریسی نے عمران خان کے ساتھ ساتھ قوم کے ساتھ بھی ایسا انتقام لیا کہ مہنگائی مافیا نے تاریخ کا سب سے زیادہ منافع اٹھا لیا. ایک سال میں درجنوں دفعہ اور ایک مہینے میں کئی دفعہ چیزوں کی قیمتیں بڑھی. کس نے کنٹرول کرنا تھا؟ چینی مافیا کو. کس نے کنٹرول کرنا تھا؟ قبضہ مافیا کو. کس نے قابو میں کرنا تھا؟ تعلیم کے بیوپاریوں کو. کس نے پکڑنا تھا مسیحا کے روپ میں ڈاکٹروں کو؟ کس نے بے لگام پولیس کو لگام ڈالنی تھی؟ کس نے پاکستان کے سب سے بڑے صوبے پنجاب کو بہترین گورننس دینی تھی؟ کیا یہ بھی عوام کی ذمہ داری تھی؟ عوام جو کر سکتی تھی اس نے کر دیا. میڈیا جو کر سکتا تھا اس نے کر دیا. اوورسیز پاکستانیوں نے مدد میں کوئی کمی کسر نہیں چھوڑی. اب کون ہے اس تباہی کا ذمہ دار؟ جس طرح تحریک انصاف کے لوگ اپنی بولیاں لگوا رہے تھے، ہر کوئی دل پر ہاتھ رکھ کے کہہ رہا تھا یہ تو بکاؤ مال نکلا. کیا عمران خان ان لوگوں کو ایوان اقتدار میں لانے پہ قوم سے معافی مانگیں گے؟ کہیں گے مجھ سے غلط فیصلے ہوئے، یا یہ بھی سابقہ حکومتوں کا قصور ہے؟ کے پی کے میں پکڑے جاتے ہیں، پی ٹی آئی کے لوگ پکڑے جاتے ہیں. پنجاب میں پکڑے جاتے ہیں، پی ٹی آئی کے لوگ پکڑے جاتے ہیں. کراچی میں پکڑے جاتے ہیں، پی ٹی آئی کے لوگ پکڑے جاتے ہیں. کس نے ان کو ہمارے سروں پہ بٹھایا؟ یہ کس کے لیے؟ تحریک انصاف کے لیے نہیں، سب کے لیے شرمندگی کی بات نہیں ہے کہ اس کے اپنے ایم این اے اور ایم پی اے جھولیاں اٹھا کے موبائل کیمراز کے سامنے پیسے مانگ رہے ہیں، اپنی کمر سیدھی کروا رہے ہیں. حیرانی یہ ہے کہ ہر جگہ پی ٹی آئی کے لوگ ہی کیوں بکنے کو تیار تھے؟ کسی اور جماعت کے لوگ کیوں نہیں بکنے کے لیے آئے، یا ان کی ویڈیو سے خبریں کیوں نہیں آئی؟ ان سب کو تو چن کر باقاعدہ عمران خان نے یہ کہہ کے ٹکٹ دی تھی کہ ان کے دامن نچوڑیں تو فرشتے وضو کریں گے. یہ نیک روح ہیں، پاک روح ہیں. اب کیوں ٹکے پہ بکنا شروع ہو گئی ہیں یہ نیک روحیں؟ ان فراڈیوں کو، چیر و چکوں کو، ٹکے ٹوکری بکنے والوں کو، 420 کو، نمبریوں کو، ان کو نیک بنا کر کس نے پیش کیا تھا؟ انہیں ووٹ ڈلوا کر پارلیمنٹ کون لے کر گیا تھا؟ جہاں یہ بنارسی ٹھگ سیاست کے نام پہ دھندا اور اپنی بولیاں لگوا کے پہلے سے گندی سیاست کو مزید گندا کرنے کے لیے ریکارڈز بنا رہے ہیں. اور اس سارے گند سے آوازیں آ رہی ہیں کہ ایک زرداری سب پہ بھاری. چونکہ دا پارٹی جوړه شوې دی لپاره چې د ملک په انصاف ورکړي خلکو ته، او چې بیا پارټۍ کې بل خلک داسې کرپټ او داسې وعده خلاف خلک